وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کی لاہور میں رہائش گاہ آمد، خیریت دریافت کی، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے معیشت کی بحالی اور عوام کے ریلیف کے حوالے سے کوششوں سے چودھری شجاعت کو آگاہ کیا۔ سیاسی استحکام اور قریبی تعاون ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے لیے ضروری ہے۔ دونوں قائدین کا باہمی تعاون اور اشتراکی عمل مزید بہتر اور مضبوط بنانے پر اتفاق۔ آڈیو لیکس نے عمران خان کا چہرہ عوام کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ تحریک انصاف کو بلیک میلنگ کے ذریعے انتخابات کی تاریخ نہیں مل سکتی۔ عمران نیازی احسان فراموش اور محسن کش شخص ہے۔ سابق دور میں سیاسی مخالفین کے خلاف بے بنیاد مقدمات بنائے گئے۔ پی ٹی آئی حکومت نے ملکی تاریخ کے ریکارڈ قرضے لیے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ لکی مروت کے برگئی پولیس اسٹیشن حملے میں شہید 4 اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ اعلیٰ فوجی و سول حکام سمیت پولیس افسران اور مقامی افراد کی نماز جنازہ میں شرکت۔ شہداء کی میتوں کو سلامی، پھول چڑھائے گئے۔ شہداء میں ہیڈ کانسٹیبل ابراہیم، کانسٹیبل عمران، سبز علی اور ایلیٹ فورس کے خیر الرحمان شامل۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی لکی مروت میں پولیس اسٹیشن پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کے افسروں اور جوانوں کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ بلاول بھٹو زرداری کا بیان، کشمیری اور پاکستانی عوام کی آواز۔ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اپنے عروج پر۔ وزیر خارجہ نے بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ ہمسایہ ممالک سے تعلقات بہتر کرنے کی بات کی۔ کسی نے بھی ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی کی نیوز کانفرنس۔ بلاول بھٹو زرداری سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین سمیت کارکنوں کی بھرپور شرکت۔ بلاول بھٹو نے دنیا کے سامنے کشمیر کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا اور نریندر مودی کا چہرہ بے نقاب کیا۔ پارٹی کا ہر کارکن کشمیری عوام اور اپنے چیئرمین کے ساتھ ہے۔ مقررین۔ کراچی کرکٹ ٹیسٹ کا دوسرا دن، انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 354 رنز بنا کر آؤٹ۔ کیریئر کا چوتھا ٹیسٹ کھیلنے والے ہیری بروک کی تیسری سنچری، 111 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے نعمان علی اور ابرار احمد کی 4 وکٹیں۔ پاکستان نے دوسری اننگز میں بغیر نقصان کے 21 رنز بنا لیے۔ سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ اور فٹ بال کی دنیا کا بادشاہ کون؟ فیصلہ آج ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں دفاعی چیمپئن فرانس اور ارجنٹینا آج رات 8 بجے مد مقابل۔ دونوں ٹیمیں تیسری بار چیمپئن بننے کے لیے پرعزم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز شو ایٹ 6 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم اور میں ہوں نازیہ کنول۔ اہم خبریں آپ نے جانی پروگرام میں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے اتفاق کیا ہے کہ پاکستان کو اس وقت درپیش مسائل سے نکالنے کے لیے سیاسی استحکام اور قریبی تعاون ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے ان خیالات کا اظہار لاہور میں چودھری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات میں کیا۔ وزیر اعظم نے معیشت کی بحالی اور عوام کے ریلیف کے حوالے سے کوششوں سے بھی چودھری شجاعت کو آگاہ کیا۔ چودھری شجاعت نے ملک اور عوام کو مسائل سے نکالنے کے لیے وزیر اعظم کی مخلصانہ کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چودھری شجاعت حسین سے ان کی خیریت بھی دریافت کی۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے چودھری شجاعت حسین کو گلدستہ بھی پیش کیا۔ دونوں قائدین نے باہمی تعاون اور اشتراکی عمل مزید بہتر اور مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں وفاقی وزراء طارق بشیر چیمہ، چودھری صالح حسین، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک محمد احمد خان بھی موجود تھے۔
اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے رکن صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر نے ملاقات کی ہے۔ لاہور میں ہونے والی اس ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ جب ہمیں حکومت ملی تو معیشت زبوں حالی کا شکار تھی۔ پی ٹی آئی حکومت نے ملکی تاریخ کے ریکارڈ قرضے لیے ہیں۔ سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آڈیو لیکس کے بعد عمران خان کا چہرہ عوام کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے۔ عمران نیازی احسان فراموش اور محسن کش انسان ہیں۔ تحریک انصاف کو بلیک میلنگ کے ذریعے انتخابات کی تاریخ نہیں مل سکتی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان کو جمہوریت اور عوام سے کوئی سروکار نہیں، اسمبلیاں توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں دی جاتی، حوصلہ کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فارن فنڈنگ، اربوں روپے مالیت کے توشہ خانہ تحائف کی چوری چھپانے اور این آر او لینے کے لیے شور مچایا جا رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقتدار کا خاتمہ عمران نیازی کے ذہن پر اثر کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کوئی نئی بات نہیں کی، تاریخیں دینے کی بجائے اسمبلیاں توڑتے۔ اسمبلیاں توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں دینی پڑتی، حوصلہ کرنا پڑتا ہے۔ آج پھر ایک تاریخ دے کر یہ ثابت کر دیا عمران خان صاحب نے کہ جس وقت ان کا اقتدار ختم ہو جائے تو سائفر کا ڈرامہ کر کے ملک کے قومی مفاد اور خارجہ پالیسی کے اوپر حملہ کر دو۔ جب کرسی سے ہٹے تو جو 4 سال کے ڈاکے ہیں، جو 4 سال کی لوٹ مار ہے اپنی اور اپنی گھر والی کی، اور تیسری جو فرنٹ مین فرق گوگی کی، یہ شور تب سے شروع ہوا ہے۔ اور یہ سائفر کا شور بھی تب ہوا تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ جب ہمارے پاس اختیار نہیں ہوگا اس وقت ہماری چوری پکڑی جائے گی، اور آج وہ دن آگے ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ عمران خان جمہوری تسلسل اور معاشی استحکام پر حملے کر رہے ہیں۔ یہ ہر چیز کے اوپر صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کی عوام پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ آئین پر حملہ کیا انہوں نے، جب آپ کو یاد ہوگا اپریل میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا۔ یہ پاکستان کی عوام کو ریلیف کہیں نہ مل جائے، یہ اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام منصوبہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر یہ معیشت بھی صحیح سمت پر چل پڑی ہے اور عوام کو ریلیف ملنے لگ گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے 4 سال کا اعمال نامہ کے اوپر سوالات شروع ہو جائیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ محمد نواز شریف نے ملک کو معاشی طور پر مستحکم کیا، دہشت گردی ختم کی اور نوجوانوں کو روزگار دیا، جبکہ عمران خان ملکی تاریخ کا بلند ترین قضا چھوڑ کر گئے۔ جو معیشت 6.1% پر ترقی کر رہی تھی وہ آپ کے 2.5 سال 3 سال منفی 0.1 پر گئی تھی، آپ کے اعمال اور آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ مہنگائی جو تھی وہ آپ 18% چھوڑ کر گئے تھے عمران خان صاحب۔ ملک کے اندر جو 0 لوڈ شیڈنگ تھی، جب ہم آئے تو 13 پلانٹس بند پڑے تھے۔ آپ نے مرمت مینٹیننس نہیں کی ہوئی تھی ان کی، جن کی وجہ سے ملک میں 8-8 9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، جو ملک ہم آپ کو دے گئے تھے لوڈ شیڈنگ کے بغیر۔ صنعت جو کام کر رہی تھی، ترقی کر رہی تھی، ملک ترقی کر رہا تھا، سی پیک کو بند کر دیا، خارجہ پالیسی کو بند کر دیا، ہر چیز کے اوپر حملہ کیا۔ 4 سال کیونکہ آپ نے فورن فنڈنگ کا اس فورن ایجنٹ نے کمپلائنس دینی تھی۔ ہم نے آتے ہی وہ مشکل فیصلے لیے جس سے ہمیں سیاسی نقصان شاید ہوا ہو، جو میں نہیں سمجھتی ہوگا، کیونکہ پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ عمران خان کو اپنی کارکردگی کے بارے میں عوام کو بتانا چاہیے تھا، لیکن وہ ملک میں انتشار اور افراتفری چاہتے ہیں۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر مملکت فیصل کریم کنٹی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا بیان کشمیری اور پاکستانی عوام کی آواز ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں فیصل کریم کنڈے نے کہا کہ ماضی میں بھی بھارت عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا ہے۔ تفصیل بتائیں گے رضوان عارف۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اپنے عروج پر ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنے ہمسائے ملک سے تعلقات بہتر کرنے کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نے جب بھی میلی آنکھ سے دیکھا تو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے، ان کی جو آواز ہے وہ ہر پاکستانی کی آواز ہے، وہ ہر کشمیری کی آواز ہے، وہ ہر انسانی حقوق اور جمہوریت پسند جو ہے لوگوں کی آواز ہے۔ ماضی میں بھی جس طریقے سے انڈیا UN میں پاکستان پر الزامات لگاتی تھی تو ان کو جواب نہیں ملتا تھا، ان سے بڑھ کر ان کو جواب دیا اور ان کو آئینہ دکھایا
کہ انڈیا کس قسم کے جو ہے وہ چیزوں میں ملوث ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پی ٹی آئی نے بھارتی ہرزہ سرائی پر خاموشی اختیار کی ہے۔ عمران خان نے توشہ خانہ تحائف میں بے ضابطگی اور بدعنوانی کی۔ ایک شخص جو اپنی حکومت میں رہتے ہوئے اپنی حکومت کے ایک تھانے میں ایف آئی آر نہیں کرا سکے، مختلف ممالک کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس کی طرف سے دیے ہوئے تحفوں کی حفاظت نہیں کر سکے، وہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ ملک دیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ عمران خان بدعنوانی کے مقدمات میں نااہل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان محسن کش انسان ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ اپنے محسنوں پر وار کیے۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سینیٹر سید نیر حسین بخاری نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے مودی کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لا کر دنیا کو باور کروا دیا ہے کہ نریندر مودی بھارت میں موجود اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کا قاتل ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع اپنی اس رپورٹ میں۔ G77 وزرائے خارجہ اجلاس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے نریندر مودی کے خلاف دبنگ بیان پر اسلام آباد میں بلاول بھٹو سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی اور نریندر مودی کے پتلے کو نظر آتش کیا گیا اور بعد ازاں جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سید نیر حسین بخاری نے کہا بلاول بھٹو زرداری نے قصاب مودی کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا نوجوان وزیر خارجہ نے پاکستان اور کشمیر کا کیس مضبوط انداز میں لڑا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے جس نے اپنی وراثت کا حق بھی ادا کیا، جس نے اقوام متحدہ میں مودی کو للکارا ہے، بی جے پی کو للکارا ہے، آر ایس ایس کو للکارا ہے کہ یہ تو ظالم ہے۔ یہ تو بچر آف گجرات اس لیے کہا کہ ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا گجرات میں، ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا مقبوضہ کشمیر میں۔ پاکستانی قوم ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے اور پاکستانی قوم کشمیر کی آزادی کے لیے پہلے بھی جدوجہد کرتی رہی، اب بھی جدوجہد کرے گی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما سید سبط حسن بخاری نے کہا کہ نوجوان بلاول بھٹو زرداری کے دیوانے ہیں۔ آئندہ ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی فتح مند ہوگی۔ تقریب سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کو خراج تحسین پیش کیا۔ ادھر راولپنڈی میں پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ کامران حسین کی قیادت میں ریلی کا انعقاد کیا گیا اور نریندر مودی کے پتلے کو نظر آتش کیا گیا۔ ریلی شرکا نے پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کے حق میں نعرے بازی کی۔ عالمی فورم پر بلاول بھٹو کے بیان پر ملک بھر میں ان کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں۔ بلاول بھٹو نے کشمیر کا مسئلہ دوبارہ زندہ کیا ہے اور یقیناً اہل کشمیر ایک دن آزادی کا سورج ضرور دیکھیں گے۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ لکی مروت میں پولیس اسٹیشن برگئی پر شدت پسندوں کے حملے میں شہید ہونے والے 4 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی، جس میں ریجنل پولیس آفیسر بنو، سید اشفاق انور، ڈی پی او لکی مروت ضیاء الدین احمد، اعلیٰ فوجی، سول حکام سمیت پولیس افسران، اہلکاروں اور مقامی افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر شہداء کی میتوں کو سلامی دی گئی اور پھول چڑھائے گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق شدت پسندوں نے بھاری ہتھیاروں اور راکٹ لانچر سے پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا۔ دونوں اطراف سے شدید فائرنگ کے بعد 4 پولیس اہلکار ہیڈ کانسٹیبل ابراہیم، کانسٹیبل عمران، سبز علی اور ایلیٹ فورس کے جوان خیر الرحمان شہید ہو گئے، جبکہ زخمیوں میں پی اے ایس آئی گل صاحب خان اور کانسٹیبلز بلقیاس، فرمان اللہ اور امیر نواز شامل ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت کے پولیس تھانہ برگئی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے 4 شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت اور ان کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ پولیس کے افسروں اور جوانوں نے دہشت گردی کے خلاف عظیم قربانیاں دی ہیں، جس پر قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد پاکستان اور عوام کے کھلے دشمن ہیں، دہشت گردوں کے خلاف قوم کی ڈھال بننے والے ہمارے ہیرو ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردوں، ان کے معاونین اور سہولت کاروں سب کا خاتمہ اولین قومی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت شہید پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ کو شہداء پیکج دے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے لکی مروت کے علاقے میں پولیس اہلکاروں پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کے لیے جلد صحت یابی کی دعا کی۔ انہوں نے شہید ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے واقعات کے مکمل خاتمے تک ہماری کوششیں جاری رہیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت کے پولیس تھانہ برگئی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے بیان میں وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی مسلسل بگڑتی صورتحال انتہائی باعث تشویش ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فتنہ عمران کا اعلی کار بننے کے بجائے عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داریاں پوری کریں۔
لاس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کی 51ویں برسی محفوظ آباد پرانا پنڈ ملکان میں منائی گئی۔ ISPR کے مطابق میجر جنرل شعیب بن اکرم نے لاس نائک محمد محفوظ شہید کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ تقریب میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، سول و عسکری حکام اور شہداء کے لواحقین نے شرکت کی۔ خصوصی افراد کو معاشرے کا کارآمد شہری بنانے اور احساس کمتری ختم کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ملتان سے ہمارے نمائندے ظفر اللہ خان۔ زندگی کی مشکلات کا ان سے پوچھئے جو کہ کسی نہ کسی جسمانی معذوری کا شکار ہیں۔ خصوصی افراد نے دنیا کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تو یہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ میٹرک تک تو ان کے ایجوکیشن کا سسٹم ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ان کا FA میں ان میں پڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ بچے اپنی ذہانت میں کسی سے کم نہیں۔ فائن آرٹ کے شعبہ میں ان کے ہاتھ سے بنے فن پارے جدید دور کے عین مطابق ہیں۔ یہ سننے کی صلاحیت نہیں ہے ان میں اور بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن ان میں ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہے، اگر ہم کوشش کریں تو یہ کسی طرح بھی نارمل بچوں سے کم نہیں ہے۔ کھیلوں کے میدان میں بھی یہ بچے کسی سے کم نہیں۔ پاکستان میں 10% آبادی معذور افراد پر مشتمل ہے۔ 18 سال تک کی عمر کے 60 لاکھ بچے کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں۔ پاکستان سائن لینگویج میں اشاروں کی زبان میں ان کو ہم سمجھاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ ذہنی معذور بچوں کی تعداد 30%، نابینا پن کا شکار 20%، قوت سماعت سے محروم 10%، جبکہ جسمانی معذوری کا شکار 40% ہیں۔ تعلیمی سرگرمیاں ہوں یا کھیل کے میدان، خصوصی افراد نے ہر شعبہ میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ ظفر اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ اور دنیا بھر میں مہاجرین کا دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد مہاجرین کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کو درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے۔ پاکستان میں 1979 سے لاکھوں افغان پناہ گزین رہائش پذیر ہیں۔ وقار حیدر کی رپورٹ دیکھیے۔ دنیا بھر میں مہاجرین کی تعداد میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے۔ جنگیں، ماحولیاتی تبدیلی اور سیلاب ہجرت کی بڑی وجوہات میں سے ہیں۔ 8 ارب کی آبادی پر مشتمل زمین کا ہر 8واں باسی یعنی تقریباً 1 ارب افراد مہاجر ہیں۔ عام طور پر لوگ مواقع کی کمی اور انسانی عدم تحفظ کے باعث ہجرت کرتے ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ مہاجرین صحت کے مسائل سے دوچار ہیں۔ صحت سب کے لیے ہے، وہ مہاجرین ہو یا پھر پناہ گزین۔ عالمی ادارہ صحت ہجرت کردہ انسانوں کی صحت بارے تشویش رکھتا ہے۔ اسی حوالے سے عالمی ادارہ صحت نے مہاجرت کرنے والوں کی صحت بارے پہلی رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ کے پہلے چیپٹر میں ہی ایک نوجوان کی تصویر ہے جو پاکستان کے ضلع سوابی میں پناہ گزین ہے۔ ترقی پذیر ہونے کے باوجود پاکستان افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ فلم، ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے باصلاحیت اداکار علی اعجاز کو ہم سے بچھڑے 4 برس بیت گئے۔ ان کی اداکاری اور فن کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں رپورٹ کریں گی لاہور سے شمائلہ شبیر۔ علی اعجاز کا شمار فلم اور ٹیلی ویژن کے ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے فن اداکاری کو نئی جہتوں سے روشناس کیا۔ سنجیدہ اداکاری ہو یا مزاح، علی اعجاز ہر انداز میں منفرد رہے۔ 1967 میں ہدایتکار شباب کرانی کے فلم انسانیت سے اداکاری کا سفر شروع کرنے والی علی اعجاز نے سلور سکرین کے ساتھ ساتھ ٹی وی سکرین پر بھی راج کیا۔ وہ ڈائیلاگز اور سین کے مطابق اس انداز سے کردار نبھاتے کہ اس میں حقیقت کا رنگ نظر آتا۔ کی دیکھ رہے سر؟ میں دیکھ رہے ہیں کہ تو کدھر کمپیوٹر تے نہیں، میں ایک انسان ہوں، میرے سینے چ بھی دل ہے، مینوں چوٹ لگے تے درد بھی ہوندی ہے، مینوں نیند بھی آتی ہے سر، میں روٹی بھی کھانا۔ اداکار ننا کے ساتھ علی اعجاز کی جوڑی بہت مقبول ہوئی اور انہوں نے اردو کے ساتھ ساتھ پنجابی فلموں میں بھی کام کیا۔ ان کی مشہور فلموں میں عشق سمندر، دبئی چلو، مولا جٹ تے نوری نت، صاحب جی، سالہ صاحب، باؤ جی اور دھیرانی شامل ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے متعدد ڈراموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ خواجہ اینڈ سن اور کھوجی میں ان کا کردار آج بھی یادگار ہے۔ ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بانٹنے والے علی اعجاز 18 دسمبر 2018 میں حرکت قلب بند ہونے کے سبب اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور یہاں ایک بریک لیں گے، جس کے بعد سپورٹ سیگمنٹ میں آپ کو جوائن کریں گے سامی اقبال اور ذیشان قیوم۔ ہمارے ساتھ رہیے۔